جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، یہ بات مشاہدے میں ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں جہاں بے شمار چیزوں سے نوازا ہوتا ہے، وہاں بندے پر بہت بڑا اللہ کا کرم، نعمت اور احسان کا پہلو ہوتا ہے کہ بندے کو کوئی اچھا مخلص، خاندانی، جگری اور نسلی یار مل جائے، دوست مل جائے، ہم خیال، ہم ذہن، ہم سوچ، ہم فکر ساتھی نصیب ہو جائے۔ سب کو یہ میسر نہیں ہوتا، لیکن جو ایسا ہو، ساری دنیا ایک طرف کر دی جاتی ہے مگر اسے نہیں چھوڑا جاتا، کیونکہ اس پہ دکھ سکھ میں اعتماد ہی ایسا ہوتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم مکہ کی حیثیت سے مکہ میں جو دن گزار چکے، عمر مبارک 40 سال ہوتی ہے، وحی آتی ہے۔ پہلی وحی لے کے جب اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے، جن خوش نصیبوں نے، منتخب شدہ آسمانی چناؤ نے رب ذوالجلال کے انتخاب لاجواب نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، ایمان میں صحابی ہونے کا شرف بخشا، تو انسانوں میں، مردوں میں سر فہرست پہلا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آیا۔ دنیا میں پہلے نمبر کے اوپر آپ کو بڑی بڑی چیزیں ملیں گی، فلاں کا فلاں چیز میں پہلا نمبر ہے، فلاں کا فلاں میں ہے، ورلڈ اس کے اوپر ناز کرتی ہے، دنیا فخر کرتی ہے، بلے بلے ہوتی ہے۔ مومنوں میں، ایمانداروں میں، محبت کے پہرے داروں میں اور رازداروں میں اگر تاریخ اسلامی کے اندر کوئی نام ہے تو اس کا ایک ہی پہلو ہے، اور وہ ہے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ ہستی ہے جس کو لوح محفوظ نے اپنے اندر جگہ دی اور کمال دی۔ جبریل نے نام لیا تو احترام سے لیا، رب نے قرآن بنایا تو لاجواب بنایا، اور ساتھ نبھایا تو زندگی بھر نبھایا، پہلے دن سے لے کے آخری دن تلک، آخری پل تلک۔ جب ساری قوم نے، 12 قبیلوں نے دشمنیوں کی انتہا کر کے زہر میں تلواروں کو دھاریں لگا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو ختم کرنے کے لیے، ٹکڑے کرنے کے لیے، معاذ اللہ جو سوچ سوچی تھی، آسمان سے رب کا فیصلہ، محبوب یہ تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اگر یہ تمہیں مارنے پہ تلے ہیں، واللہ یعصمک، بچانے والا تیرا رب ہے، اور بچانے والا زیادہ طاقتور ہے۔
ان کی تدبیریں اپنی جگہ اور میری تقدیر ان پہ کیسے مسکرائے گی، منظر دیکھنا۔ حضرات، ساری جمع پونجی اور دولت چھوڑ کے جس کے سر کی قیمت 100 اونٹ لگی ہو، اس کے ساتھ کہ معلوم نہیں کب کدھر سے وار ہو جائے، کدھر سے فائرہ لگے، کون کب کہاں ختم کر دے، ساتھ چلنا ممکن نہیں ہوتا۔ مگر پورے عرب کے مد مقابل ایک ہستی آسمان نے جسے چنا، نام ابو بکر ہے، لقب صدیق ہے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ یاری کو نبھا کے دکھایا، وفا کر کے دکھائی۔ پیچھے بیوی ہے، کیا بنے گا، کہا اللہ کی سپرد، یار پہ سب وار دیا۔ فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ بھی آپ پر قربان، میرے اہل و عیال بھی قربان، میرا مال بھی قربان، حکم کیجئے۔ لوگوں، ساری دنیا تھی، لیکن یتیم مکہ کو جب نبوت ملی اور ہجرت پہ مجبور ہوئے، 53 سال کے یہ بزرگ اگر کسی کے گھر گئے ہیں تو اس کا نام ابو بکر ہے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ پلان ہوا ہے، یہ راز گھر کے افراد کو بھی نہیں، دنیا کے کسی دوسرے فرد کو نہیں، رازدانی سے سارا معاملہ طے ہوا ہے۔ مدینے جانا ہے، مگر رستے میں روٹ اپنایا جائے گا طائف والا، بالکل الٹ، شمال میں نہیں، ہم جنوب میں نکلیں گے۔ غار ثور میں اتنے دن رکیں گے، کتنی بلندی ہے، کتنی چڑھائی ہے، اپنا آپ لے کے چڑھنا مشکل ہوتا ہے، مگر محبوب کو لے کے چڑھے۔ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، غار کیسے صفائی کی گئی، کیا کیا ہوا، کیا کیا مسائل بنے، روایات کچھ ضعیف کچھ صحیح، لیکن قرآن کی آیت سنیے، اللہ فرماتے ہیں الا تنصروہ، مکہ والو، اگر تم نے میرے بندے کا ساتھ نہیں دیا اور اس کی مدد نہیں کی، تم سے یہ کام نہیں ہوا، فقد نصرہ اللہ، اس کی نصرت اللہ نے آسمان سے کر دی اور زمین سے ابو بکر صدیق کا ساتھ چنا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے کہا تھا نکالو، نہیں تو مار دو۔ مکے میں اس کی مزید باتیں نہیں سنی جاتی، توحید کی دعوت نہیں سنی جاتی، 360 یہ جعلی الہ اور معبودان باطلہ اور ان بزرگوں کی توہین کرتا ہے، نکالو نہیں تو مار دیجئے۔ اولاد ہے نہیں، بیٹے مر گئے ہیں، بیٹیاں ہی ہیں، نسل چلے گی نہیں، ابتر ہو چکا ہے، اوپر سے اس کی گردن اتارو، معاذ اللہ، ڈی این اے ختم ہو جائے گا، نسل یہ سیٹ اپ ہی ختم ہو جائے گا، کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں تم سے نہیں ہوا تو ہم نے کر کے دکھایا، جب کافروں نے نکالا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ہم نے پہرے پہ جس کو پہرے دار نبوت چنا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ساری دنیا کے مفسرین اس بات پہ متفق ہیں کہ وہ ایک ہی ہستی تھی، نام ابو بکر تھا، لقب صدیق تھا، رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات، جاگتے میں بھی محبوب کو دیکھا، چلتے میں بھی محبوب کو دیکھا، قیام میں بھی محبوب کو دیکھا، رکوع سجود میں بھی دیکھا تھا، آج اپنی گود میں محبوب کو سوتے بھی دیکھا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اس ہستی سے دنیا جلتی کیوں ہے، اتنا اس کے خلاف بولتی کیوں ہے؟ حضرات، جب اپروچ نہیں ہوتی تو پھر انگور کھٹے ہو جاتے ہیں، پھر تھوک ہی جاتی ہے، تھوکا جاتا ہے، لیکن تھوک واپس لوٹتا ہے۔ خیر، میں وہ لب و لہجہ نہیں اپنا سکتا جو دنیا اپناتی ہے، ہم صرف اشارہ کرتے ہیں اذ ہما فی الغار، یار غار بھی، یار سفر بھی، ہجرت کے 420 کلومیٹر کا یار بھی، قباء کا یار بھی، مسجد جمعہ آج جہاں ہے وہاں کا سنگت نبھانے والا بھی، مدینے میں بھی، مسجد نبوی میں بھی، اور یہی نہیں، ایک ایک پہلو سے لے کر کے آخر یار مزار بھی۔ نہیں یقین آتا تو زمین پہ قبر کے حصے کو دیکھیے گا جو جنت کا ٹکڑا ہے، روضۃ من ریاض الجنہ ہے، کل بھی محبوب
یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ابو بکر ہے، یہ محبوب ہیں، یہ ساتھ یار ہے، وہ احد کا پہاڑ ہے، جناب محبوب ہیں، ساتھ ابو بکر ہے۔ کوئی مقام ایسا نہیں آیا، حتیٰ کہ آخری سفر پہ بھی روانگی ہے تو پھر اکٹھے ہیں۔ اس کے باوجود بھی دنیا کو پریشانی ہے تو اللہ کہتے ہیں اذ یقول لصاحبہ، جب دشمن چڑھ دوڑے اور کہنے لگے میری اتنی قیمتی چیز کہیں ضائع نہ ہو جائے، قدر اس کو ہوتی ہے۔ لوگ مارنے پہ تلے ہیں اور وہ اس پہ ڈر رہے ہیں کہ کہیں میرا محبوب مجھ سے چھن نہیں جائے۔ جواب دلوایا، وحی کو بھیجا، فوراً جبریل جاؤ محبوب کی زبان سے صدیق کو یہ جواب دیجئے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، ساری دنیا بھی مل کے نہ محبوب کا اور نہ یار کا، دونوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ میرے خیال میں گارنٹی کے لیے اتنا جملہ ہی کافی ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، دنیا میں کسی دل پہ سکون، دنیا کی وجہ سے آسمان سے رب نے سکون اتارا صدیق کے دل پہ، گود میں محبوب جیسی قیمتی چیز۔ مالک فرماتے ہیں وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، ہم نے حفاظتوں پہ کتنے لشکر مقرر کیے تم نہیں جانتے۔ کسی نے کہا کہ کبوتر نے انڈے دیے، کسی نے کہا مکڑی نے جالا بنایا، جتنے بھی بیان کر لو روایات ضعیف ہو سکتی ہیں۔ قرآن کی اس آیت میں جو رب نے کہہ دیا ہے تمہیں وہ نظر بھی نہیں آتے تھے جو پہرے ہم نے لگوا دیے تھے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، تمہارے رب نے کافروں کی سوچ اور پلاننگ اور تدبیر کو جھکا بھی دیا، ہرا بھی دیا، مٹا بھی دیا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، توحید اور توحید کا علمبردار کامیاب انہی راہوں سے، انہی کی نظروں کے سامنے گزر کے سر کا ریٹ لگا ہوا۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ چاہتا تو مکے میں رکھ سکتا تھا، غالب ہے، سب کو فنا کر کے محبوب کو وہاں رکھ سکتا تھا۔ اللہ نے ہجرت کا حکم کیوں دیا؟ اللہ حکیم بھی ہے، اس کی حکمتیں ہیں۔ کر لو جو کرنا ہے، دوڑو جتنا دوڑ سکتے ہو، لاؤ تلواریں، کرو وار۔ حضرات قصہ مختصر، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں 10 سال گزارے، حج کے امام بنا کے روانہ کیا گیا ان کو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، 17 نمازیں، 12 کی فجر، 11 کی پانچوں، اس سے پہلے 5 یہ نمازیں، اور اسی طرح ایک مغرب اور عشاء، 3 یہ، 13، اور 4 نمازیں اس سے پہلے دن کی۔ 17 نمازیں میرے محبوب مصلی پہ زندہ ہوتے ہوئے نہیں جا سکے، اور ایک ہی حکم تھا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ آپ نے کبھی کوئی رازدان کے طور پہ پیسے کہیں رکھے ہوں تو چابی اسی کو دیتے ہیں جس پہ پورا اعتماد ہوتا ہے، گاڑی اسی کو پکڑاتے ہیں، یار انہوں کا وہ بڑے سارے آگے آتے ہیں، میں بھی آگا، باپ کہتا ہے نہیں، میں جڑا کہن دیا نا وہ کرو۔ ابو جی بڑے نرم دل ہیں، پتہ نہیں جدائی برداشت کر سکے یا نہیں، مصلی پہ کھڑے ہو سکے کہ نہیں۔ بڑے بڑے ائمہ اور بھی موجود ہیں، بڑے بڑے یار ہیں، اصحاب ہیں، علی حیدر کرار ہیں، عثمان ذی النورین ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، عبد الرحمن بن عوف جیسی ہستی ہے، ابی بن کعب جیسی ہستی ہے، بڑے بڑے قاری کتاب اللہ ہیں۔ کہا مرو ابا بکر، یہ مصلی اسی کا ہے، اسی کو کہو۔ میرا نائب بھی وہ، ہوتے ہوئے کسی کو مصلی پہ کھڑا کیا تو صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات قصہ مختصر، دنیا بہت بولتی ہے اور میں کبھی حیران ہوتا ہوں، پریشان بھی ہوتا ہوں، دکھ بھی ہوتا ہے کہ یار ابو بکر کا قصور کیا تھا جو آج بہانے سے ہر گالی اس کو ملتی ہے؟ قصور کیا تھا؟ آپ ایک منصف مزاج بن کے اعتدال کے ساتھ آج کے جمعے کی ملاقات میرے ساتھ رکھیے۔ پرابلم صرف فدق کا نہیں ہے، میرے محبوب کی وراثت کے مال کا نہیں ہے، مسائل کچھ اور ہیں۔
مسائل کچھ اور ہیں جناب. اگر بات یہی ہوتی فدق کے میٹر میں صدیق اکبر کی بیٹی میرے محبوب کے گھر تھی اور بیوہ تھی, حصہ بنتا تھا. اگر مالی دنیاوی وراثتیں ہوتی تو اپنی بیٹی عائشہ کو حصہ دلوایا ہوتا, محبوب کی بیٹی کو چھوڑا ہوتا, میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا. دوسرے یار جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا, مومنوں کی ماں, جناب عمر کی بیٹی, دور خلافت آیا, ان کو حصہ دلوایا ہوتا. کیا خیال ہے؟ تو میں بھی کہتا جناب عثمان کوئی اپنے دور میں معاملہ رکھتے تو میں آپ کے ساتھ ہوتا. علی حیدر کرار کا دور آیا, سب کچھ ہاتھ میں تھا, بیٹے تو زندہ تھے, حصہ تھا تو دلوا سکتے تھے, کیوں نہیں دلوایا جناب؟ جو تیرا فلسفہ بول لے, جو تیرے من میں آئے زبان ہے کہہ لے, لیکن ان پہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھاری تھا, نحن معاشر الانبیاء لم نورث درہما ولا دینارا. ہم انبیاء جو ہوتے ہیں درہم و دینار کے وارث بنا کے نہیں جاتے, انما ورثوا العلم, ہم علم چھوڑ کے جاتے ہیں. والعلماء ورثۃ الانبیاء, اور اہل علم ہی ہمارے وارث ہوتے ہیں. بات سامنے آئی, بیٹی کو بھی سمجھ آ گئی, اجتہادی میٹر تھا, بس اوقات ایک رائے ہوتی ہے. سامنے جب بابا کا قول آیا, بیٹی بھی چپ, داماد بھی چپ, علی المرتضیٰ بھی خاموش, سیدنا حسن بھی, جناب حسین بھی, سیدہ زینب بھی, سیدہ رقیہ بھی, سیدہ ام کلثوم بھی, اور صرف یہی نہیں, دوسری طرف باقی بھی سارے ہیں. جسے پریشانی ہے وہ فدق کا میٹر نہیں ہے, کچھ اور بھی ہیں. آج ملاقات کرواتے ہیں کہ مسئلہ کیا تھا, کیوں اتنا پریشانی لی جا رہی ہے, اور وہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے, اور انتہا کی جا رہی ہے. جو منہ میں آتا ہے وہ بول دیا جاتا ہے, جو چیز آتی ہے ان کے ذمے لگا دی جاتی ہے, اور سن 61 کے واقعے کو بھی اٹھا کے گالی صدیق کو ملتی ہے. تو سبب کیا ہے؟ آئیے حضرات, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے ربیع الاول میں فوت ہوتے ہیں, تاریخ 1-2 آگے پیچھے ہو سکتی ہے, ہم اس پہ ضد نہیں کرتے. اوورال 9 ہے, 12 ہے, 11 ہے, جو بھی ہے, 12 ربیع الاول 11 ہجری ربیع الاول کا مہینہ ہے, اور یہ مدت خلافت چلتی ہے 22 جمادہ الثانیہ 13 ہجری تک. ٹوٹل مدت 2 سال 3 ماہ 10 دن ہے. 2 سال 3 ماہ 10 دن چٹکی میں گزرتے ہیں یہ دن ایسے. مگر اس ہستی نے ایک دن بھی آرام کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھا. میٹر دیکھیے کہاں کہاں سلجھائے. جہاں لڑایا جانا چاہ رہا تھا, شیطان غلبہ پانا چاہ رہا تھا, محبوب کی وفات ہوئی ہے. امت مسلمہ میں میرے محبوب کی ابھی 4 پائی حجرے میں ہے, اور پہلا مسئلہ اختلافی بنا, حل کیا تو صدیق نے, اور رب نے کروایا تو اسی ہستی سے رضی اللہ تعالی عنہ. جب آپ کی سانس پرواز کر گئی اللہم الرفیق الاعلیٰ کے ساتھ, تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قباء کے قریب مقام صنح وہاں پہ تھے. خبر ملی, گھوڑے کی پیٹھ پہ چڑھے, ایڑ ماری, مدینہ پہنچے, بیٹی سے اجازت لی, حجرے میں داخل ہوئے. خبر ملی کہ مسجد نبوی میں پریشان ہیں سب, اور حضرت عمر تلوار نکال کے ان کو کچھ کہہ رہے ہیں کہ آپ فوت نہیں ہوئے. 2 متضاد خبریں ہیں. بیٹی کو دلاسا دیا, محبوب کے چہرے سے کپڑا اٹھایا, چیک کیا, ماتھے پہ بوسہ دیا, اور فیصلہ دیا طبت حیا و میتا. محبوب میں نے یار کو زندہ دیکھا تو پاک صاف ستھرا, موت آئی تو وہ بھی پاکیزہ.
بیٹی کو حوصلہ دینے کے بعد قدم سنبھال کے صدیق مصلی نبوت پہ آئے، چھوٹا سا ایک خطبہ دیا، کہا لوگو انہو من کان یعبد اللہ، جو اللہ کو الہ مانتا تھا وہ زندہ بھی ہے، سلامت بھی ہے، اسے موت نہیں آنی، اور جو محمد کو معبود سمجھتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم فإنہ قد مات۔ سارے حیاتی مماتی اس جملے کے اوپر اگر غور کریں تو آج بھی جنگ ختم ہو سکتی ہے۔ اصحاب میں یہ سوچ تھی کہ محبوب حق ہیں، حق کو ختم نہیں ہونا چاہیے، لیکن جواب دیا وہ اللہ نہیں ہے، وہ مخلوق ہیں، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ زندہ ہیں، محمد فوت ہو چکے ہیں، انک میت وانہم میتون۔ جب آیت پڑھی خطبہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ، تو حضرت عمر جو تلوار ننگی کر کے کھڑے تھے، اگر کسی نے نام بھی لیا محبوب فوت ہوئے گردن اڑا دوں گا، تلوار نیام میں گئی اور غشی کھا کے جناب عمر گر پڑے کہ ہیں۔ یہ پہلا اختلافی مسئلہ تھا جو صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت کی، اللہ تعالیٰ نے حل کروایا، امت متفق ہو گئی۔ متفق ہوئی تھی تو تبھی تجہیز، تبھی تکفین، تبھی قبر، تبھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تدفین جو ہے وہ پوری ہوئی، وگرنہ یہی ہوتا کہ آپ زندہ ہے اور زندہ کو دفنایا نہیں جاتا ہے۔ حضرات آگے مرحلہ ہوا، جس پیغمبر نے تربیت کی تھی اور پوری دنیا کی نظر ہے مدینہ کی اسٹیٹ پہ، ریاست مدینہ پہ، امور کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے۔ سقیفہ بنی ساعدہ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دکھائے وہ مقدس جگہ، مسجد نبوی باب المجیدی کی طرف سے اگر آپ انٹر ہوں تو آپ کی دائیں سائیڈ پہ وہ جگہ آج بھی باغیچے کی شکل میں ہے، امت مسلمہ کی پہلی وہ جگہ کہ جہاں شورا بیٹھی ہے، دو رائے آئیں، مدینہ والوں نے چونکہ جگہ بھی دی ہے، دل بھی دیے ہیں، نصرت بھی کی ہے، مال بھی دیا ہے، مکہ والوں نے تو ساتھ نہیں نبھایا، لہٰذا یہ معاملے بھی ہم نمٹائیں گے کیونکہ ہم اپنے علاقے کو بہتر سمجھتے ہیں۔ ہوتا ہے، ہم یہاں کے رہنے والے ہیں، ہم یہاں کے مالک ہیں، اور ایک بڑی جائز بات تھی۔ پہلا مسئلہ حل ہوا کتاب اللہ کی آیت سے کہ پیغمبر وفات پا گئے ہیں۔ اگلا مسئلہ امارت کس کو ملے؟ آواز آئی، ایسے کر لیتے ہیں، منا امیر و منکم امیر، ایک آپ کا ایک ہمارا، ایک قریشی ہو ایک انصاری ہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا، قربان جاؤں صحابہ کے سر جھک گئے اس جملے پہ جو محبوب کی زبان سے نکلی تھی۔ آج کے مسلمان کی گردن نہیں جھکی، سر تسلیم خم نہیں کیا، اتفاقی میٹر کو اختلافی بنا بنا کے پیش کرتا ہے، داد لیتا ہے۔ میرے محبوب کے جملہ اصحاب نے صدیق اکبر کے ہاتھ پہ بیعت کر کے کہ جسے پیغمبر جاتے ہوئے مصلی امامت دے کے گئے ہیں، پیچھے کیا رہ گیا؟ یہ خلافت میں آئے اور خلافت 2 سال 3 ماہ 10 دن ہے، چپ نہیں بیٹھے۔ سب سے پہلے وہ لشکر جو لشکر اسامہ آپ کی زندگی میں جا رہا تھا، وفات کی خبر سن کے مڑ آیا، آپ نے اعلان کیا، جو خطبہ دیا تھا اس خطبے کے مختصر سے 2 لفظ سنیے۔ کہا تم میں سے جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے، جب تک کہ اس کا حق اس کو نہ دلا دوں، اور جو تم میں طاقتور بنا پھرتا ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے، جب تک کہ حق والے کا اس سے حق دے کر کے حق والے تک نہ پہنچا دوں۔ مختصر سا خطبہ دیا اور کہا یہی میرے لیے، سیدھا چلوں سیدھا رکھنا، ٹیڑھا چلوں سیدھا چلوں ساتھ دینا، ٹیڑھا چلوں سیدھا کر دینا، جہاں غلطی ہو بتا دینا۔ خیر، پہلا سٹیپ لیا کہ رومیوں نے، جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ وعدہ خلافی بھی کی اور کافی نقصان پہنچایا،
آپ نے جناب اسامہ کو کہا اپنا لشکر روانہ کرو، ساتھی لو اور چلو۔ بڑے بڑے جو ایکسپرٹس تھے وزارت داخلہ کے، اندرونی معاملات کے، بیرونی نظر رکھ رہے تھے، سب نے کہا کہ مدینہ کے حالات نہیں ہیں کہ یہاں سے نفری کم کی جائے، یہاں سے کوئی کانوائے نہیں نکالی جائے گی، یہیں رہ کے مقابلہ کیا جائے، فتنے بڑے ہو گئے ہیں۔ کہا سنو، ساری دنیا کے درندے مدینے کا رخ کر لیں اور مدینے کے رہنے والوں کا میرے ساتھ ایک ایک بوٹی ہڈی توڑ دیں اور کھا جائیں، آسمان سے پرندے آ جائیں اور وہ ہمارے چھوٹے چھوٹے پٹھے اور ایک ایک روح کو جو ہے وہ اچک لیں اور نوچنے لگیں، صدیق پھر بھی اس لشکر کو نہیں روکے گا جس کو روانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ جرت ہو تو ایسی ہو، غیرت ہو تو ایسی ہو، ہیبت ہو تو ایسی ہو، یقین ہو تو ایسا ہو۔ لوگوں، لشکر اسامہ گواہ ہے کہ صدیق آیا تھا، کوئی پیمبر کا یار آیا تھا، کسی نے زمام حکومت سنبھالی تھی۔ روانہ ہوئے، روم تک گئے اور جو کچھ بھی ہوا وہ سارا کیا۔ ربیع الثانی 11 ہجری میں وفات کے 1 ماہ بعد یہ لشکر اپنی مہم پہ روانہ ہوتا ہے۔ مدائن سے لے کے شام تلک اس لشکر میں امت مسلمہ کا بول بالا کروایا، رومیوں سے جنگ موتا کا انتقام لیا، اور جتنے منافقین، مرتدین اور کفار تھے، الحمدللہ ہیبت بیٹھی کہ صدیق آ گیا ہے۔ پوچھ تاریخ سے صدیق آیا تھا، اور یہ ایک بہت بڑا سبب ہے آج بھی لوگوں سے وہ تاریخی شکست اور لشکر اسامہ کی روانگی، تنہائیوں میں ایک غیرت مندانہ اور جرت مندانہ فیصلہ، سارا مدینہ ایک طرف، مگر کہا جو کام میرے محبوب نے کر ڈالا ہے صدیق نہیں روکے گا۔ جائیے پتہ کیجئے لشکر اسامہ تاریخ میں پڑھیے، پتہ چلے گا صدیق آیا تھا۔ اور ایسے ہی نہیں ان کو گالی دی جاتی، کیونکہ روم کی جب اینٹ سے اینٹ بجتی ہے تو بنیاد صدیق تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات آئیے، دوسرا بڑا کام جس کے سبب گالی ملتی ہے، کائنات میں جب بھی کوئی مرتد سر اٹھائے گا سامنے صدیق نظر آئے گا رضی اللہ۔ آئی دنیا اور کہنے لگی 11 ہجری ہے، مرتدین بگڑ گئے، جو نئے نئے آئے تھے۔ کچھ ظالموں نے لکھا کہ محبوب کے نسلی اور اصلی یار سارے ہی مرتد ہو گئے تھے، صرف 4 بچے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ 1.25 لاکھ صحابہ اپنی جگہ قائم ہیں، جو نئے نئے آئے ہیں۔ اور آخری صورت آپ لوگوں کو پتہ ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا ہے، فوج در فوج، موج در موج، ذوق در ذوق، شوق در شوق، دیکھا دیکھی آئے۔ لیکن جب دیکھا محبوب فوت ہو گئے تو انہی پاؤں پہ پلٹ گئے، چلیں جی اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی فیصلہ ہوا، صدیق کھڑے ہو گئے، کہنے لگے جو مرضی ہو جائے، میرے محبوب نے کہا تھا کہ جو اپنے دین کو چھوڑ دے فقتلو، مرتد کی ایک ہی سزا ہے، یا تو لوٹ آئے نہیں تو سر تن سے جدا ہے۔ یہ پہلا اجماع وفات رسول، دوسرا اجماع خلافت، اور تیسرا میں ذکر چھوڑ گیا کہ محبوب کو دفنایا کہاں جائے۔ یہ بھی بڑا ایک اہم مسئلہ تھا، ذکر کر دوں۔ اور ایسا ایشو تھا جس کے اوپر ہر بندہ لڑنے کو تیار تھا کہ محبوب کا جسد اطہر میری زمین میں ہونا چاہیے، میرے پلاٹ میں، میرے گھر میں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے جب کوئی فوت ہوتا ہے تو آباء و اجداد جن کو چھوڑے ہوئے 60 سال ہو گئے ہوتے ہیں، لوگ فیصل آباد میں شفٹ ہو چکے ہوتے ہیں، وہ سارے آن کے کہیں پاجی منجی اسی ہوتی کھڑنی، اور بچے بیویاں محروم رہ جاتے ہیں جو پاس ہیں، وہاں جا کے دفنا دیا جاتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے محبوب سے سنا تھا، فرمایا تھا آپ نے، وقت کا نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہیں تدفین ہوتی ہے۔ لوگوں، میرے محبوب آج اگر بالاتفاق روضۃ من ریاض الجنہ میں ہیں، وگرنہ بقیع بڑا قریب تھا، بقیع بڑا قریب تھا۔ روضۃ من ریاض الجنہ میں نکالنے کا بڑا آسان تھا، وقت کے خلیفہ تھے، کہہ سکتے تھے بھائی اتھے لے جاؤ، میری دھی دا گھر ہے۔ کبھی داماد کو اپنے گھر میں دفنا کے دیکھنا، فوت ہو جائے
بیوی کے سامنے قبر بنا کے دیکھنا، میں دیکھوں گا۔ آسان کام نہیں تھا، لیکن حکم پیمبر ہے، معاملہ شریعت کا ہے، کمال کر دیا اور دنیا دیکھ رہی ہے۔ جاؤ وزٹ کرو مدینے کو اور دیکھو وہ جو سبز گنبد ہے، جو وہ روضہ ہے، وہ روضۃ من ریاض الجنہ میں کون ہے صاحب قبر؟ کون ہے؟ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیصلہ جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات مرتدین نے سر اٹھایا، پوری دنیا کا اصول ہے۔ اور یہ سوال اکثر ذہن میں آتا ہے کہ مرتد کو کیوں مارا جاتا ہے، قتل کیوں؟ بھائی اگر کوئی بندہ میرے ساتھ جوائن نہیں کرتا، جوائننگ نہیں دیتا، نہ دے، لیکن فوج کا، سپاہ کا، انڈر ورلڈ کا، خفیہ ایجنسیوں کا، جن کے مشن ہوتے ہیں، جو مخلص ہوتی ہیں، وطن سے محب ہوتی ہیں، ان کے ساتھ کوئی نہیں آئے تو نہیں آئے، کوئی بات نہیں، سفر کرے، جہاں مرضی جائے، جہاں مرضی پھرے۔ لیکن اگر ان کے ساتھ ہے، جوائننگ دی ہے، تو پھر ان کو چھوڑ کے کہیں اور جائے تو کیا کہا جائے گا؟ باغی ہے، مرتد ہے، دھوکے باز ہے، راز اگلے گا۔ ان تینوں طاقتوں کا ایک ہی اصول ہے کہ ٹھوک دیا جائے۔ اگر نہ ایسے ہو تو میں ذمہ دار ہوں، اگر ایسے ہے تو پھر صرف اسلام پہ انگلی کیوں اٹھتی ہے؟ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا وہ سنیے۔ طے کا قبیلہ، اسد کا قبیلہ، غطفان کا قبیلہ، حوازن کے قبائل، بنو اسد کے قبائل، بنو سلیم کے قبائل، بنو زبیان کے قبائل اور بنو عبس کے قبائل، یہ سب گواہ ہیں صدیق آیا تھا۔ مرتد ہوئے، ارتداد پہ اترے، طاقت اور جنگی ماہرین تھے، اور جہاں جہاں ان کے ساتھ جا کے صدیق میدان میں اترے، ابرق بھی گواہ کہ صدیق آیا تھا، ذوالقصہ بھی گواہ صدیق آیا تھا، یمامہ بھی گواہ صدیق آیا تھا، یمن کے علاقے بھی گواہ صدیق آیا تھا، لوگو حجاز بھی گواہ صدیق آیا تھا، تہامہ بھی گواہ صدیق آیا تھا۔ 11 ہجری، 11 کمانڈر، 11 دستے، 11 لشکر ارتداد کے خلاف برسر پیکار رہے، تاریخ کے سینے پہ رقم کر کے گئے کہ لشکر صدیق آیا تھا۔ یہی تو پرابلم ہے، معاملہ صرف فتح کا نہیں ہے۔ اس وجہ سے بھی جب جب ماضی میں اپنے آباء و اجداد کو دنیا دیکھتی ہے تو پھر صدیق تو برا لگتا ہی ہے۔ حضرات یہ 11 کمانڈر کون تھے؟ نام سن لیجئے اور محبتوں سے دل سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیے گا۔ پہلے نمبر پہ سیدنا خالد ابن ولید اور ان کا لشکر اور یہ کمانڈر، دوسرے نمبر پہ اکرمہ ابن ابی جہل، یہ کمانڈر اور ان کا لشکر، تیسرے نمبر پہ شرحبیل بن حسنہ، چوتھے نمبر پہ مہاجر بن ابی امیہ، پانچویں پہ حذیفہ بن محسن، چھٹے نمبر پہ ارفجہ بن حرمسہ، ساتویں نمبر پہ سوید بن مکرن، آٹھویں پہ علا ابن حضرمی اور نویں پہ طریفہ ابن حاجر، 10ویں کمانڈر عمر ابن العاص اور 11ویں کمانڈر خالد ابن سعید۔ یہ 11 کے 11 کمانڈر جہاں جہاں بھی گئے، دنیا کو پتا چلا کہ صدیق تیرا کمانڈر آیا تھا، تیرے دستے آئے تھے، تیرا لشکر آیا تھا۔ شجاعت سے، بہادری سے لڑے، سیدنا نعمان ابن مکرن اور ان کے ساتھیوں کی والہانہ شہادت ہوئی۔ تاریخ نہیں بھولی، تاریخ کو یاد ہے کہ صدیق آیا تھا۔ میں اگر اس کی ڈیٹیل دوں تو میرے پاس اتنا ابھی وقت نہیں ہے، لیکن تاریخ میں یہ 11 نام، 11 کمانڈر، 11 دستے اور وہ قبیلے جو میں نے ذکر کیا اور وہ جگہیں جن کو بیان کیا، شاہد ہیں کہ صدیق آیا تھا۔ اس نے صرف لفظوں میں نہیں کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، وقت کا ابو جہل بھی ٹکرایا تو میرے محبوب کی معراج کی تصدیق کی، اور اگر دنیا منہ پھیر کے بھاگی تو صدیق پیچھے کھڑا تھا۔ تیسرا کام جو بڑے بڑے کاموں میں سے ایک کام ہے، مجموعی طور پہ تو 3 صرف آپ کی وفات کا میٹر، تدفین کا میٹر اور بعد میں خلافت کا وہیں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن آگے چلیے۔ منکرین زکوٰۃ کہنا بڑا آسان ہے، اسلام کے معاشی سسٹم کو چیلنج کیا گیا، اور چیلنج کرنے والے کون تھے؟ مال والے، پیسے والے۔ انہوں نے کہہ دیا جی دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جب زکوٰۃ دے کے آتے تھے بیت المال میں، وہ ہمارے لیے دعا بھی کرتے تھے، اب ہم آپ کو زکوٰۃ دیں
آپ میں تو وہ خوبی نہیں ہے، ہم کیوں دیں؟ صدیق اکبر نے جو جملے کہے تھے، تاریخ میں نے اتنا سخت لوہا نہیں دیکھا، میں نے بڑے بڑے پہاڑ دیکھے ہیں، ان کے بھی جگر کٹ گئے، لوگوں نے رستے بنا لیے۔ ہم جب موٹر وے بنا رہے تھے، کلر کا ہر کہہ رہا تھا خبردار اگر گزرے یہاں سے تو ٹکرا کے پاش پاش ہو جاؤ گے، میری وادیوں کو میری گھاٹیوں سے گزر نہیں پاؤ گے، لیکن جگر چیر کے موٹر وے گزار دی۔ یہاں صدیق کھڑے ہیں اور دنیا کہہ رہی ہے کہ جو کلمہ پڑھتا ہے، چلو نہیں دیتا زکوٰۃ، کیا ہوا؟ آپ اس سے لڑیں گے جو کلمہ پڑھتا ہے۔ آج بھی یہ شبہ کبھی کبھی آتا ہے، یار مسلمان کلمہ پڑھنے والے یہ وہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، سنو، تم تو پوری زکوٰۃ کی بات کرتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو زکوٰۃ بنتی تھی وہ دیتے تھے، اور جو بکری دیتے تھے اور اس بکری کے گلے میں جو رسی ہوتی تھی، اگر وہ ایک رسی بھی روکے گا تو صدیق ذات کے لیے نہیں، رب کی بات کے لیے اور شریعت کے فیصلے کے لیے لڑے گا۔ حضرات، پھر کئی علاقوں کے سردار، نامی گرامی قبائل فریضہ زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں۔ صدیق اکبر نے واضح جب میسج دیا اور پیغام دیا، حضرات یہ ساری چیزیں، اور دنیا کو پتا چلا کہ صدیق آیا ہے، اور رہتی دنیا تک مالک ابن نویرہ تمیمی کا قتل دنیا کو یاد رہے گا کہ صدیق آیا تھا۔ سبب صرف باغ فدق نہیں ہے، یار پریشان ہیں، گالی دیتے ہیں، تو پیچھے انکار زکوٰۃ کا میٹر آج بھی پتہ کر لیجئے کون لکھتا ہے کہ میں زکوٰۃ نہیں دینا چاہتا۔ صدیق نے زکوٰۃ لے کے دکھائی تھی۔ چوتھا میٹر، دنیا آج بھی ختم نبوت کے نتیجے میں پوری ورلڈ میں بڑے بڑے چینل چل رہے ہیں، چیلنج کیا جا رہا ہے، امریکہ سے لے کے کینیڈا تلک، وہاں سے لے کے آسٹریلیا تلک، آسٹریلیا نیوزی لینڈ سے آگے بڑھتے ہوئے جتنے جزائر ہیں آپ کے صحرا، آپ کا بلکہ فیصل آباد کے اندر، یہ بھی کلیم کیا جا رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور پیغمبر کا کلمہ بھی چھوڑا جا رہا ہے، نماز بھی چھوڑی جا رہی ہے، روزہ حج زکوٰۃ بھی وہ نہیں، قرآن بھی یہ خشک ہے، اور یہ وحی بھی ٹھیک نہیں، حدیثیں جو ہیں وہ مداری کی پٹاری ہیں، اور سب کچھ اپنا بنا کے پھر جو ہے وہ قادیانی اور مرزائی بن کر کے کلیم کر کے آج دنیا۔ لیکن اللہ جزا دے تیرے ان سیاست دانوں کو، جزا دے ان علماء کو، جزا دے ان حکمرانوں کو، جزا دے کہ جنہوں نے اس کو دلیل کی بنیاد پہ دیکھ کے فیصلہ دیا کہ اس طرح کا عقیدہ رکھنے والا کافر ہے اور امت محمدیہ کا باغی ہے۔ کہتے ہیں جی بڑی غلطیاں ہوں گی، بھٹو کی 1000 غلطی ہوگی، میں ساری وار کے رکھ دوں اس ختم نبوت کی اس عقیدے کی بنیاد پہ۔ کہتے ہیں جی فلاں عالم، وہ یارو تم نے دیکھا ہی نہیں ان کی محنتیں کتنی تھی۔ اس لیے آغاز کہاں سے ہوا تھا، کتنی یہاں قربانیاں دینی پڑی، کتنا کچھ دنیا دیکھ رہی ہے، مگر آج تاریخ میں آپ نے کبھی پڑھ کے نہیں دیکھا، صرف گالیاں سنی ہے نا۔ صدیق کا چہرہ جو بگاڑ کے پیش کیا گیا ہے، آئیے میں چہرہ دکھاؤں۔ عورت اٹھتی ہے سجاح، دعویٰ کرتی ہے کہ تمہارے نبی خود کہہ کے گئے تھے میں نبی ہوں، نام رکھ لیا اپنا لا، اپنا نام کیا رکھا؟ لا، اور کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے محبوب کے کہہ کے گئے تھے انا خاتم النبیین، خاتم النبیین میں ہوں، نبیوں کی مہر میرے پاس ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد لا نامی عورت نبی آئے گی۔ استدلال کیا۔ دیکھیے آج کے بھی مناظرین کی مہارت اور اس کی بھی، کہنے لگی کہ تمہارے نبی کہہ کے گئے ہیں انا خاتم النبیین، نبیوں کو نبوت میں مہر لگا کے دیتا ہوں، کسی نبی کو نبوت نہیں ملتی جب تک محمد مہر نہیں لگا کے دے، اور وہ کہہ کے گئے ہیں لا نبی بعدی، میرا نام لا ہے لہٰذا میں نبی ہوں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے بڑے عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں مادی 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 مادی، ہر بندہ مادی بننے کی کوشش میں آتا ہے، لیکن 2 نمبری پکڑی جاتی ہے، رگڑا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پوچھنا کہ اس عورت کا دعوی نبوت، لشکر صدیق کی یلغار، اس ٹولے کی بدترین ناکامی، یمن کی طرف فرار، اس منکرین نبوت کے ٹولے کو کل بھی
تاریخ نے دکھایا کہ صدیق آیا تھا. آج بھی ورق کھول کے کہیں سے تاریخ کا دیکھ، پتہ چلے گا یہاں سے صدیق گزر گیا تھا. فجزاک اللہ خیرا. آگے بڑھتے ہیں. ایک اور ہے شخص طلیحہ بن خویلد الاسدی. یہ بھی آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. نبوت کا دعویٰ جھوٹا دعویٰ. چشمہ نراخا کے مقام پہ اپنے حواریوں کو لے کے آتا ہے. طلیحہ کے لشکر کے سامنے صدیق کا لشکر کھڑا ہوتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. رضی اللہ تعالی عنہ. لوگوں کہنا بڑا آسان ہے. غربت میں یہ نہیں کہہ کے گیا جی محبوب پیچھے کیا چھوڑ کے گئے ہیں، یہ مسئلہ ہے، وہ ہے، ایسے ہے ویسے. آپ یقین کریں ریاست مدینہ نے سٹینڈ لے کے کھڑے ہو کے دنیا کے دانت کیسے کھٹے کیے ہیں. یہ چشمہ نراخا گواہ ہے، وہاں کی شدید جنگ گواہ ہے، طلیحہ کے لشکر کی شکست فاش گواہ ہے، شام کی طرف اس کا فرار گواہ ہے، پھر اس کی توبہ اور توبہ کے بعد رجوع گواہ ہے. اور تاریخ کو یاد ہے کہ صدیق آیا تھا اور کمانڈر سیدنا خالد ابن ولید آئے تھے رضی اللہ تعالی عنہما. پھر دشمنی تو بنتی ہے، گالی ایسے ہی صرف فدق کی وجہ سے نہیں ملتی. آگے بڑھتے ہیں. ایک اور آتا ہے مسیلمہ کذاب. نام آپ نے سنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی آیا تھا مناظرے اور مباحثے کی شکل میں. خیر دماغ میں خناس پہلے ہی تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس نے اعلان کیا کہ میں نبی ہوں، میں پیغمبر ہوں، دعوی نبوت کیا. میں بات مختصر کرتا ہوں. یمامہ میں 40,000 کا لشکر اکٹھا کر کے مسلمانوں کے خلاف آ گیا، مجھے نبی مانو. صدیق اکبر تیری اداؤں پہ قربان، تیرے فیصلوں پہ قربان، تیری نسلوں پہ قربان. سیدنا اکرمہ کو بھیجا، سیدنا شرحبیل ابن حسنہ کو بھیجا، سیدنا خالد ابن ولید کو بھیجا. یہ تینوں کمانڈر قہر بن کے جب ٹوٹے، 21,000 منکرین نبوت واصل جہنم کیے، 70 حفاظ و قرا اور 1200 صحابہ کی شہادتوں کا نذرانہ صرف ایک غزوے میں دے کے یہ ثابت کیا کہ مسئلہ ختم نبوت جو ہے فیصلہ صرف گفتار سے نہیں ہوگا، خون اور تلوار سے ہوگا. جانتا ہے مسلمہ، جانتا ہے یمامہ صدیق آیا تھا، اور جو جانتے ہیں ان کو یہ ہضم نہیں ہوتا، ہضم نہیں ہوتا. لہذا سبب کچھ اور ہے، اظہار بظاہر کچھ اور ہے، شلٹر کچھ اور لیا جاتا ہے. فدق کا مسئلہ نہیں تھا، مسئلے یہ تھے. آئیے یہ اسود العنسی ہے، چوتھا منکر نبوت جو ہے، دعوی نبوت کرتا ہے، یمن میں بیعت عام لیتا ہے، عالم نجران پہ، عامل نجران پہ حملہ کرتا ہے، عمر بن حزم کو جلا وطن کرتا ہے، صنعاء پہ آ کے حملے کرتا ہے، عامل شہر بازان کو قتل کرتا ہے. میرے محبوب کے محبوب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کمانڈر سیدنا علا ابن حضرمہ کی قیادت میں لشکر جرار کو بھیجتے ہیں. ایکشن ہوتا ہے، اسود العنسی واصل جہنم ہوتا ہے، یمن کے مقبوضہ علاقوں کی فتح ہوتی ہے، بحرین فتح کر لیا جاتا ہے، عمان فتح کر لیا جاتا ہے، فتح در فتح ہوتی جا رہی ہے، اور دنیا کو پتہ چلتا جا رہا ہے کہ صدیق آیا ہے، صدیق آیا ہے. تھوڑا اور آگے بڑھیے. آئیے میرے ساتھ تہامہ کو وزٹ کیجئے، نقشے پہ دنیا کے دیکھیے، حجاز کی سرزمین کو پڑھیے، نجد کے علاقوں میں آئیے، یمن کے دلیروں کے پاس جائیے، عروض میں پھیلے ہوئے قبائل کو دیکھیے، بحرین کے جری لوگوں کو ملیے، عمان کے باغیوں کو ملیے، شام، عراق اور سرزمین ایران، ارتداد، نفاق، انکار زکوٰۃ، انکار ختم نبوت کے فتنوں کو جیسے صدیق نے دھویا ہے. 2 سال 3 ماہ 10 دن برداشت نہیں ہوتا، اندر کا پھر جو ہے وہ ابال نکلتا ہے. اور صدیق برا چپا گواہ ہے، بچہ گواہ ہے، صدیق آیا تھا، صدیق آیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آگے چلیے. ایک دن بھی آرام سے بیٹھے باتیں کرنے والوں، جس نے زندگی میں میرے محبوب کے دین کے لیے شاید ایک دن بھی کوئی کام کھڑے ہو کے محنت سے نہ کیا ہو، آؤ صدیق کو مشرق میں دیکھو، مدینے میں نہیں بیٹھ رہے،
مشرق میں عراق و ایران کی فتوحات گواہ ہیں کہ صدیق آیا تھا. کمانڈر سیدنا خالد ابن ولید ہیں. لشکر کی تعداد 18,000 ہے. عراق کے علاقے ہیرا میں بھیجا, جزیرہ کو فتح کیا. پھر ایران کے اندر فرات کے مغربی کنارے پہ 1 نہیں 2 نہیں 5 نہیں 10 نہیں, اتنے مختصر وقت میں 15 معرکے رچائے. 15 معرکے. ایسے ہی نہیں ایرانیوں کو, مجوسیوں کو, رافضیوں کو صدیق برا لگتا کہ بنیاد جس نے رکھی تھی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خلاف اگر کوئی ارتداد کرے, کوئی نفاق پیش کرے, کوئی سبائیت لے کے آئے, کوئی رافضیت کو لے کے اٹھے, کوئی مجوسیت اور آگ کے پجاریوں کی پلین آئے, تمہارے سینے پہ آ کے خبر دیتا ہوں کہ صدیق ہوں, آئیے. اگر دیکھنا ہو تو پہلے نمبر پہ تاریخ کے چہرے سے پردہ اٹھتے ہی عیاں ہو جاتا ہے کہ صدیق آیا تھا. یہ معرکہ اللہ سے فتح ملی ہے مسلمانوں کو. صدیق کا لشکر 25 صفر تاریخ ہے, 12 ہجری ہے, اور ابھی محبوب کو گئے ہوئے 1 سال بھی پورا نہیں ہوا. 1 سال بھی پورا نہیں ہوا. پھر 3 دن کے بعد 28 صفر کو 12 ہجری میں ایرانی پوری طاقت کے ساتھ اکٹھے ہو کے امغیشیہ میں اکٹھے ہوئے. صدیق کے کمانڈر پہنچے. اللہ نے اس علاقے کو بھی فتح کروایا, اور اس علاقے کو بھی پتہ ہے کہ صدیق آیا تھا. لوگوں ولجا نامی علاقہ, پھر باقی رہی صحیح طاقت لے کے ایرانی مجوسی وہاں اکٹھے ہوئے. صدیق کے لشکر, محبوب کے لشکر, ایمان کے لشکر وہاں پہنچتے ہیں. رب نے فتح دی ہے. حضرات بڑا غرور تھا ساسانیوں کو, بڑا غرور تھا. منہ زور بن کے آئے, ہاتھی و ساتھی لے کے آئے, بڑے دبنگ لب و لہجے میں آئے, تلواریں, تیر, لشکر, قوم, سپاہ لے کے آئے. مد مقابل صدیق کے کمانڈر گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرات ہیرا میں معرکہ سجا. اللہ تعالیٰ نے فتح مسلمانوں کو دی اور ہیرا کو بتایا کہ صدیق آیا تھا, پتہ کرو. یہیں چپ کر کے نہیں بیٹھ گئے. مدائن کا علاقہ, وہاں پہ بھی کمانڈر صدیق کے لگے, اللہ نے فتح دی. 6 نمبر پہ انبار کا علاقہ, مد مقابل سارے دشمن آئے, اللہ نے فتح صدیق کے لشکر کو دی. 7ویں نمبر پہ عین التمر کے علاقے میں پھر جو ہے اپنی طاقت اکٹھی کر کے مظاہرہ کیا, اللہ نے فتح صدیق کو دی. اسی طرح دومت الجندل کے علاقے میں پھر معرکہ ہوا, صدیق کو اللہ نے فتح دی. اسی طرح حسید کے علاقے میں دشمن بڑھ چڑھ کے آیا, اللہ نے صدیق کے لشکر کو فتح دی. حضرات خنافس کے اندر بھی پھر کفر اکٹھا ہوا, اللہ نے صدیق کو فتح دی. اور مسیخ کے علاقے میں پھر کفر اکٹھا ہوا, اللہ نے فاتح صدیق کو بنایا. فراز کے علاقے میں 12ویں نمبر پہ جا کے پھر لڑنے کے لیے آئے, اللہ نے فتح صدیق کو دی. الجزیرہ میں جا کے اکٹھے ہوئے اور آئے سامنے مد مقابل. پتہ چلا جزیرہ کو صدیق آیا ہے, رب نے فتح عطا فرمائی. سنئی کے علاقے میں معرکہ ہوا, اللہ نے فتح صدیق کو دی. زمیل کے علاقے میں بھی جا کے جنگ لڑی گئی. ان 15 معرکوں کو پتہ ہے کہ صدیق آیا تھا. ایسے ہی نہیں ان کو گالی دی جاتی. معاملہ صرف فدق کا نہیں ہے, یہ ایک باغ کی حد تلک کا معاملہ نہیں ہے میرے دوست. ایران کے اندر کا میٹر گواہ ہے, اور یہ دل سمجھے جاتے تھے علاقے. اور پھر 18,000 میں سے 9,000 لشکر ان 15 معرکوں کے بعد صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کیا کہ خالد 9,000 یہاں چھوڑو, ان پہ کمانڈر بناؤ. 9,000 لے کے ایران سے عراق سے گزرتے ہوئے شام پہنچو. حضرات یہ ملاقات کرواتا ہوں جس کو کہتے ہو کہ شاید وہ چارپائی پہ لیٹ کے اس نے 2.5 سال 2.25 سال گزار دیے تھے. انہوں نے مثنی ابن حارثہ الشیبانی کو 9,000 فوج کا کمانڈر بنا کے وہیں روکا. اور یہ ربیع الاول 13 ہجری ہے, ربیع الاول 13 ہجری ہے. 10,000 کی تیاری کر کے ایرانی پوری طاقت کو جمع کر کے پورے ایران میں عراق میں ڈھنڈورا پیٹ کے بابل میں اکٹھے ہو گئے. بابل میں اکٹھے, سارے جادو
جن جنات، وہ کنویں میں لٹکے ہوئے الٹے فرشتے، دیگر کہانیاں، ساسانی و مجوس، ہر طرح کا اسلام کے خلاف آج اکٹھ ہے۔ جاؤ پوچھو بابل سے، جاؤ پوچھو کمانڈر مثنی بن حارثہ شیبانی سے، جاؤ پوچھو مسلمانوں کے ان 9,000 صحابہ کرام سے۔ صدیق آیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، صدیق آئے تھے۔ جو جانتے ہیں تبھی تو اندر سے ابال نکالتے ہیں، آپ کو نہیں علم تو الگ بات ہے، کبھی پڑھیے گا حضرات۔ پھر یہی لشکر جناب خالد ابن ولید، کہنا بڑا آسان ہے، 9,500 آدمی کو لے کے چلا کے پیدل سفر کرنا، شام تک پہنچنا، وہاں شام جا کے مقام بلقا گواہ ہے، لشکر خالد ابن سعید پہ رومیوں نے حملہ کیا، مسلمان تھوڑے شکست کھا گئے، دوسرے کمانڈر کو بھیج دیا گیا، یزید بن ابو سفیان ہے، 7,000 مجاہدین کے ساتھ صدیق نے روانہ کیا، ذی الحجہ 12 ہجری ہے، رومیوں کو شکست دی اور بتایا کہ اسلام زندہ ہے، صدیق آ پہنچا ہے۔ تم نے کیا سمجھا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ اسلام ختم؟ نہیں، تیسرے کمانڈر شرحبیل بن حسنہ کو بھیجا، 7,000 مجاہدین دیے، سرزمین اردن میں انہوں نے آ کر کے دنیا کو بتایا کہ صدیق پہنچ گیا ہے۔ 5ویں نمبر پہ، چوتھے پہ عمر ابن العاص آئے، 3,000 فوجی ہیں، فلسطین کی طرف بڑھے ہیں، اور بتایا کہ صدیق آ پہنچا ہے۔ 5ویں نمبر پہ ابو عبیدہ ابن الجراح 7,000 صحابہ کو لے کے حمص کی سرزمین شام میں پہنچے، اور یہ چاروں کمانڈر ابو عبیدہ ابن الجراح کی قیادت میں اکٹھے ہو گئے، اور ان کے ساتھ آ کے 9,000 کا لشکر جناب خالد ابن ولید کا ملا۔ حضرات، یہ مجموعی طور پہ 33,000 مجاہدین شام کی سرزمین اجنادین کے اندر پہنچے، جہاں 1,00,000 رومیوں کے لڑاکے طیارے کھڑے تھے۔ میں گزارش کروں گا ذرا بچے کو تھوڑا کور کریں۔ میں اور آپ معاملے کو بڑا آسان سمجھ رہے ہیں کہ جناب وہ آئے تھے، مصلی پہ بیٹھے تھے، 4 دن کی روٹیاں تھی، پکی پکائی تھی، کھائی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ قبضہ کر کے فدق کے اوپر اٹھ کے چلے گئے تھے۔ لوگوں نہیں دھوکا ہے، کوئی منصف مزاج آئے گا، ضمیر کی عدالت میں فیصلہ لے کے جائے گا۔ کہنا بڑا آسان ہے، 1,00,000 کے سامنے 33,000، دنیا گواہ ہے۔ یہی خالد ابن ولید تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تھوڑی ملاقات کروا دوں، ان 1,00,000 رومیوں کے ساتھ اکیلے 1,00,000 رومی نہیں تھے، عرب کے حلیف بھی تھے، منافقین بھی تھے، یہود بھی تھے، بڑی ساری دنیا اکٹھی تھی، اور مذاق کیا 33,000 کو دیکھ کے خالد ابن ولید کو بلا کے کہا، خالد تو کمانڈر ہے ان کا؟ کہا جی۔ کہا تعداد کا پتہ ہے؟ 3,000 7,000 7,000 7,000، 21 اور 3 24، 9 تو لے کے آ گیا، ہمیں ڈرا رہا ہے۔ 33,000 سامنے دیکھ، وہ دیکھ، اس سائیڈ پہ دیکھ، رائٹ سائیڈ پہ دیکھ، تھوڑا اس کارنر میں دیکھ، پیچھے ذرا جھانک، اس طرف دیکھ، تو محاصرے میں ہے، تو محاصرے میں ہے۔ ہم نے تمہیں 12 جہتوں سے گھیرا ہوا ہے۔ 12 موسم پہ تو آپ بولے تھے، 12 جہتوں پہ کبھی بولیے گا۔ 360 جہتیں ہیں، 360 زاویے ہیں۔ کہا جس اینگل سے مرضی دیکھ، گھیرے میں ہے۔ ابھی بھی کہتا ہوں، مجھے پتا چلا ہے کہ تمہارے علاقے میں بھوک ناچ رہی ہے، غربت ہے، تمہیں پہننے کو کپڑا نہیں ملتا، کھانے کو تمہیں غلہ نہیں ملتا، پینے کو تمہیں کوئی صاف پانی نہیں ملتا۔ بول تیرے بندے کتنے ہیں، میں اتنی پر ہیڈ تجھ کو مدد کرتا ہوں، لے جا، تو بھی کھا، قوم بھی موج۔ ہوتا میں آج اور آپ کی قوم کا سفیر ہوتا تو میں آ کے بڑی کمال کی تقریر کر کے کہتا، میں اینا تو اڈلی تعاون لے آیا۔ وہیں کھڑے ہو کے بولا، کہا یہ بات رستم نے بھی کی تھی، تو بھی سن۔ یہی کہہ رہا ہے نا، بھوکے پیاسے، تو سچ کہہ رہا ہے، بھوک بھی بڑی لگی ہے، پیاس بھی بڑی لگی ہے۔ ہم کیا کھاتے ہیں یہ میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتا دوں کہ ہم پیتے کیا ہیں۔ نحن قوم
میں ایسی قوم ساتھ لے کے آیا ہوں، نشرب الدماء، پیاس لگے تو ہم خون پیتے ہیں۔ صدیق کیوں نہ چبھے؟ معاملہ صرف ایران کا نہیں ہے، معاملہ روم کا بھی ہے، یورپ کا بھی ہے، معاملہ صرف مجوس کا نہیں، یہود کا بھی ہے، ہنود کا بھی ہے، اور جناب دنیا عیسائیت کا بھی ہے کہ صدیق آیا تھا۔ کیسے بول رہا ہے صدیق کا نمائندہ اور سفیر؟ کہا ہم قوم ہیں، پیاس لگتی ہے تو خون پیتے ہیں، وَسَمِعْنَا أَنَّ أَطْيَبَ الدِّمَاءِ دِمَاءُ الروم، ہمیں کہیں سے خبر ملی ہے کہ رومیوں کے خون بڑے ٹیسٹی ہوتے ہیں، میں ایسے تو نہیں لمبا سفر کر کے یہاں تک آ گیا، چشمے تو رستے میں بھی بڑے تھے، ہم خون پیتے ہیں پیاس لگے تو، اور سنا ہے سب سے ایک نمبر ٹیسٹی خون آپ کا ہے، تھوڑا تھوڑا گھونٹ گھونٹ پلا دو ہم چلے جائیں گے۔ گھبرائے نہیں کہ 33,000 میں 360 اینگل سے گھیرا ہوا ہوں، کوئی ٹینشن نہیں یار، پیاس تو بجھے گی نا مزے کی، اور تجھے میری اتنی فکر ہے تو پلا۔ اس بیان کے اوپر میڈیا وار کاٹ کے رکھ دینے والا بیان، تاریخ لکھتی ہے پوری رات شاہ روم نہیں سویا، صدیق آ گیا ہے۔ اگلے دن قوم کہتی ہے لڑیں، شاہ روم کہتا ہے نہیں یار، ایک باری پھر گل کر کے دیکھ لیے۔ کہا اپنے کمانڈر کو بھیجو، کہا بس اب کمانڈر نہیں آئے گا، جو آنا تھا آ گیا، جو بیان دینا تھا دے دیا، ہمارا فائنل فیصلہ ہے۔ پیاسا سمجھا ہے نا، پیاس بجھاؤ، دیکھتے ہیں، ادھر آئے ظالم ہنر آزمائے، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے، پتہ چلتا ہے کیا ہوتا ہے۔ کہنے لگا نہیں یار میری مان لو، پت رکھ لو، 1 لاکھ ٹھیک ہے جو مرضی ہے، رات دا بی پی لو ہوا ہے، کوئی ایک باری تے کوئی مذاکرات کر لو نا، کل وہ مذاکرات کرتے تھے، آج آپ اور میں کرتے پھرتے۔ کہا اچھا بھیجو، سفارت جا رہی ہے، سیدنا عبداللہ ابن زبیر ایسے ماں نے بچے کہاں جانے ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب گھوڑے پہ سوار ہیں، آدمی کتنے لیے ہیں ٹوٹل؟ اپنے ساتھ صرف 6، 2 اس طرف 2 اس طرف 2 پیچھے، درمیان میں 7 میں آپ ہیں۔ میں کوئی فلم کا سین نہیں دکھا رہا، میں کوئی ڈرامہ پیش نہیں کر رہا، تاریخ نے دیکھا یہ ہوا۔ دائیں ہاتھ میں اصولوں کے مطابق نیام سے نکلی ہوئی تلوار بھی ہے، تلوار کے ساتھ وہ لیٹر بھی ہے، سلو نامہ یا جو بھی ہے کہ ہماری طرف سے یہ میسج ہے۔ بائیں ہاتھ میں جناب نیزہ بھی ہے، جھنڈا بھی ہے، گھوڑے کی لگام بھی ہے۔ یہ کوئی سرکس کا شعبدہ نہیں ہے۔ وہی ہوا چند پل میں دیکھتا ہوں، ادھر سے تلوار کا وار لگتا ہے، دیکھتے ہی آگے بڑھتے، بلکہ ابھی تاریخ لکھتی ہے کہ خیمے سے جب ان کو آتے دیکھا تو شاہ روم پیچھے چلا گیا، کسی نے کہا ہوش کرو جی، 1.25 لاکھ فوج نال کھڑی ہے تو تسی بیک ٹور پہ ہو، شاید اس کو موت نظر آ رہی تھی، ادھر جھٹکا ہوا ہے، ادھر نیزے نے انی کے اوپر جب اٹھایا ہے سر، اللہ اکبر کے نعرے، اور جنگ شروع۔ 33,000 مجاہدین میں سے 1 لاکھ میں سے ان کے 3,000 فوجی قتل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے جیت دی، معاشرہ دمشق ہوا، معرکہ مرج السفر ہوا، رومیوں کی شکستیں ہوئیں۔ یوں یہ خلیفہ رسول، خلیفہ بلا فصل، صاحب کردار، سردار امت، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، ہر اندرونی بیرونی سازش سے ٹکرا گئے۔ ہر دن ہر رات یہ بطل حریت 2 سال 3 ماہ 10 دن ملک و ملت دین حنیف اور دفاع حق کے لیے جہاد کا علم لے کے دعوت و اشاعت کے لیے الہ کلمت اللہ کو بلند کرتے ہوئے سر بلندی اسلام کے لیے برسر پیکار رہا۔ 21 جمادی ثانیہ 13 ہجری کو اس دنیا سے جان آفریں کو دے کے چلتا بنا، دنیا کو گالی دینی بن گئی، لیکن مسلمانوں کے سینوں کی ٹھنڈک اور ایمان اور غیرت۔ فجزاک اللہ خیرن یا صدیق، دنیا کو پتہ ہے کہ صدیق آیا تھا، تبھی دنیا پریشان ہے۔ اللہ تعالیٰ تجھے کلمہ پڑھنے والوں کی وفا، صدیق کی وفا، محبوب کے وفادار اس سپاہی، یار غار، یار مزار، یار سفر، یار حضر جناب ابو بکر کے ساتھ محبت اور پیار عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ حضرات، آپ نے دیکھا کہ یتیم مکہ آئے تھے، آج سنا کہ صدیق آئے تھے، اگلی ملاقات ہوگی فاروق سے کہ فاروق آیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیسے آیا؟ اگر سارے تفصیلات دینے لگوں تو مجھے باقی زندگی چاہیے، لیکن انشاءاللہ ایک قسط میں کوشش کروں گا، نہیں تو کم از کم زیادہ سے زیادہ 2 کوشش تو یہی ہوگی، ایک قسط میں ان 22 لاکھ مربع میل کی وزٹ کروا دوں جس کا چپا چپا گواہ ہے کہ فاروق آئے تھے۔ عمر تو آیا تھا، تو یہاں سے گزرا تھا، دنیا ایسے ہی پریشان نہیں، تجھے گئے ہوئے 1400 سال بیت گئے، آج بھی زخم اگر تازے ہیں تو کوئی وجہ تو ہے، دشمنیاں تو ہوتی ہیں، تو زبانوں کے اوپر جو ہے وہ اظہار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تجھے کلمے کا وفادار بنائے، غیروں کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا دے، دکھیوں کے دکھ دور کرے۔ اللہ میرے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔